بسم اللہ الرحمن الرحیم. فش کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں اوسٹیکٹس یعنی بونی فشز تک پہنچے تھے. تو بونی فشز وہ فشز ہوتے ہیں جن کا جو اسکیلیٹن ہوتے ہیں تو وہ بون سے بنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے جنرل کریکٹرسٹکس میں ایک یہ بھی ہے کہ ان میں اپورکولم پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس میں سوئم بلیڈر بھی پائے جاتے ہیں. اسکیلز اس کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کارٹلیجنس فشز سے اور ساتھ میں جو دوسرا ایگنیتا گروپ سے. یہاں پہ ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے. تو یہ لارجسٹ گروپ ہیں, سپر کلاس ہیں فشز میں, کیونکہ ایگنیتا میں جو دو فشز ہیں لیمپر اور ہیگ فش وہ پرومیننٹ ہے, اور ساتھ میں جو کارٹلیجنس فشز میں 3 ٹائپ ہیں, ایک شارکس ہیں, ریز ہیں اور اسکیٹس ہیں, جبکہ بونی فشز کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے یہ لارجسٹ گروپ ہے. آج ان کا اسکیلیٹن جو ہے تو بون سے بنا ہوتا ہے. 3 مین کلاسز میں پائے جاتی ہے بون فشز میں. ایک ان میں لنگ فشز پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم ڈپنائی کلاس بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض جگہ پہ کلاسیفیکیشن میں اس کو آرڈر کہا گیا ہے, ڈپنائی آرڈر. جبکہ لو فن فش ہے اس کا جو نیکسٹ کلاس ہے, اور رے فن فش ہے, تو اس کو آگے ہم مزید ڈائیگرام کے ساتھ ہی ڈسکس کریں گے. نیکسٹ جو ہے بونی فشز میں ان کا جو اسکیلیٹن ہے تو بون سے بنا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹلی بون سٹرکچر ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی کارٹلیج نہیں ہوتا. اس کا اسکل بھی اور اس کا جو ورٹیبرل کالم اور سارے جو ریز اس میں پائے جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے بون سے بنے ہوتے ہیں. اچھا, اور بون اسکیلیٹن کا جو فائدہ ہے یہاں پہ تو وہ یہ ہے کہ بون اسکیلیٹن الاؤڈ ایولیوشن آف لینڈ اینیملز. تو جو آگے لینڈ اینیملز ہیں, فار ایگزامپل ایمفیبینز, ریپٹائل, برڈز, میملز, تو ان سب میں بونس پائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ایولیوشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ان کے پریکرسر ہیں, اور یہ ان میں مطلب چینجز آئی ہے اور وہ ایمفیبینز, ریپٹائل اور برڈز میں کنورٹ ہوئے ہیں. نیکسٹ جو ہے تو لنگ فشز. بیسکلی جو ایولیوشن پوائنٹ آف ویو کی بات ہم نے کی ہے تو ان میں لنگ فشز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ لنگ فشز ہیں اور ان میں چینجز آئے ہیں, اور یہ پھر بعد میں مختلف قسم کے اور گروپس میں کنورٹ ہوئے. تو اس کا جو مین وہ ہے تو ان میں گلز اینڈ لنگز موڈیفائڈ سوئم بلیڈ. اچھا, ان میں گلز بھی پائے جاتے ہیں اور ساتھ میں لنگز بھی پائے جاتے ہیں, جو کہ سوئم بلیڈر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سوئم بلیڈر جو ہے تو یہ لنگ فشز میں ایز اے لنگ کام کرتا ہے, اور اس وجہ سے یہ پانی کے باہر بھی ٹائم گزار سکتے ہیں. مطلب یہ مٹی میں ہو تو موئسچر ایئر جو ہے تو یہ انہیل کرے تو اس سے ان کا گزارا ہو سکتا ہے. کین لیو ان آکسیجن پور واٹر بائی گلپنگ ایئر فرام سرفیس. اور یہ سانس لینے کے لیے موسٹلی کیا کرتے ہیں, سرفیس پہ آتے ہیں, اور سرفیس پہ یہ کیا سانس لے لیتے ہیں اور پھر اگین پانی کے اندر چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ کچھ ٹائم بعد اگین اسی پروسیس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے بعض جگہوں پہ ان کے جو پریڈیٹر ہے تو اس کے اس بیہیویئر سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جیسے ہی یہ سرفیس پہ آتے ہیں تو وہ ان کو کیا کرتے ہیں, کیپچر کرتے ہیں. اچھا, نیکسٹ جو ہے لنگ فشز کے بعد تو یہ فش ہے لوب فن فش. لوب فن فش جو ہے تو ان میں یہ پکٹورل فنس اور ساتھ میں پیلوک فنس جو ہے تو اس طرح موڈیفائڈ ہوتے ہیں جس سے جسٹ لائک لوبس بن جاتے ہیں, جس کو یہ ایز ہینڈ اور فٹ یوز کرتے ہیں, اور یہ اس پہ کرالنگ لائک موومنٹ کرتے ہیں, جسٹ لائک زمین پہ اگر کوئی بچہ کرال کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتا ہے تو ہاتھوں اور پاؤں کو یوز کرتا ہے. تو سملرلی یہ پکٹورل فن اور پیلوک فن کو یوز کرتا ہے زمین پہ موومنٹ کرنے کے لیے. اور اس کو بھی سائنٹسٹ جو ہے تو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو ہے لو فن فش جو ہے تو ان میں بھی اڈاپٹیشن آ گئی تھی, اور یہ جو ہے تو یہ کنورٹ ہوئے ہیں آگے ایمفیبین آرگینزم میں. یہاں پہ یہ دیکھیں لو فن فش تو ان میں جو ریز ہیں تو ریز کو انہوں نے بعد میں موڈیفائی کیا ہے فٹ میں, اور ان کو ارلی ایمفیبین کا نام دیا ہے. اچھا, اونلی ون اسپیشیز دی کولیکانتھ. ان کے اس کو ہم لیونگ فاسل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں تو آلموسٹ سارے کے سارے ختم ہو گئے, اور یہ بلیو کیا جا رہا تھا کہ ڈائناسور کے ٹائم تک یہ مطلب ڈائناسور کے ساتھ یہ بھی ختم ہو گئے تھے. لیکن پھر ایک اور اسپیشیز جو ہیں تو آگے ہم ڈسکس کریں گے, وہ پھر بعد میں ملیں. تو وہ کیا ہے, کولیکانتھ اسپیشیز جو ہے تو وہ فی الحال رہتا ہے, اور اس کو ہم پریکرسر آف ایمفیبین بھی کہتے ہیں.
یہ جو ہے scientists thought the coelacanth had gone extinct with dinosaur. In 1938, a specimen was found at the local fish market. Scientists now know that the coelacanth has remained alive and unchanged for 400 million years. اچھا سائنٹسٹ جیسا میں نے بتایا کہ ان کا ماننا تھا کہ یہ ڈائناسور کے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کے کچھ اسپیشیز جو ہیں مچھیارے جو ہیں تو ان کو ملے تھے اور مارکیٹ میں سائنٹسٹ نے آبزرو کیے تو وہ پھر پانی میں انہوں نے ان کو ڈھونڈ نکالا، تو یہ پھر بھی مطلب اب بھی زندہ تھے اور اب بھی زندہ ہے. اچھا ریف اینڈ فش جو ہے تو ان کے جو ریز ہے پکٹورل اور دوسرے جو ہیں ٹھیک ہے، تو کافی پکٹورل فن کافی وہ ایک لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ فن لائک اسٹرکچر میں کنورٹ ہوئے، فن اور پر لائک اسٹرکچر میں، ہاں جس کی وجہ سے وہ اڑ بھی سکتے ہیں. تو فین شیپ فن وتھ اسٹف اسپائنس اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو اڑنے میں فلائٹ کرنے کے لیے بھی سپورٹ کرتے ہیں. سو فن اڈاپٹیڈ ٹو سوئمنگ، ہیوج ڈائیورسٹی ان میں پائی جاتی ہے ریف ان فش میں، کیٹ فش، سالمن، پرچ ایکسیٹرا یہ سارے ان میں پائے جاتے ہیں. اچھا ریف ان فش کی یہاں پہ آپ اسی کے ڈائیگرام کو آبزرو کر سکتے ہیں. تو ڈائیورسٹی کے لحاظ سے اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. یہاں پہ دیکھیں ریف ان فش دیٹ کین واک آن لینڈ، یہ ریف ان فش ہے اور یہ لینڈ پہ بھی عام طور پہ واک کر سکتا ہے، زمین پہ بھی واک کر سکتا ہے اپنے اس پیکٹورل فن کی ہیلپ کے تھرو. تو یہاں پہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ یہ بھی واٹر سے ایون باہر کی طرف نکل آیا اور ایمفیبین لائک ہے. یہاں پہ اس کی آئیز کو اگر آپ آبزرو کریں تو اس کو بیسیکلی اسی وجہ سے بونی جو فشز ہیں تو ان کو ان کے بارے میں بیلیف ہے کہ وہ آگے ایمفیبین میں کنورٹ ہوئے. نیکسٹ ہے تو اس کی ڈائیورسٹی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. انفلیٹیبل فش، تو یہ خاص قسم کا فش ہے، پارکوپائن فش ہم اسے کہتے ہیں. پارکوپائن فش جو ہے تو نارملی فلیٹ فش ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ڈینجر وغیرہ کوئی آبزرو کر لیتا ہے تو یہ بہت زیادہ واٹر کو اپنے اندر واٹر کے انٹیک کر لیتا ہے، اندر لے کے جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سویل اپ ہو جاتا ہے. اور سویل اپ ہونے پہ اس کی باڈی پہ اسپائنس ہوتے ہیں، وہ اسپائنس جو ہے تو وہ پھول جاتے ہیں اور وہ پھر کوئی بھی پریڈیٹر اس کو آسانی کے ساتھ کیپچر نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے اس کو ہم پارکوپائن خارپوش جیسے اردو میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ فش. پفر فش جو ہے تو ایک دوسرا فش ہے اور یہ بھی کیا کرتے ہیں اگر اس کو بھی وہ کیا جائے تھریٹن کیا جائے مطلب ڈرا دیا جائے یا کوئی ڈینجر یہ آبزرو کر لیتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی موڈیفیکیشن کر سکتا ہے. اچھا دی بیوٹیفل لائن فش، دس از دا بیوٹیفل لائن فش. اس میں اس کے جو اسپائنس ہے تو یہ کافی زیادہ وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، مطلب پوائزنس ہوتے ہیں. اس میں میوکس یہاں اس کی باڈی پہ ہوتا ہے اور اس میوکس کی وجہ سے یہ کسی بھی مطلب یہ اس میں پوائزن وغیرہ بھی ہوتا ہے تو اس پوائزن یہ کسی بھی باڈی میں ادر باڈی میں انجیکٹ کر سکتا ہے میوکس کے فارم میں، اور اس سے ایون ہیومن کو بھی یہ کل کر سکتا ہے. دوسرا جو ہے تو اگلی اسٹون فش. اگلی اسٹون فش اس میں بہت زیادہ زبردست قسم کی کیموفلیج پائی جاتی ہے، جس جگہ پہ ہوتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا، اور اس کی باڈی میں بھی اسپائنز لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں شارپ ٹائپ کے، اور اس میں بھی وینم ہوتا ہے، پوائزن ہوتا ہے جو کسی بھی پریڈیٹر یا کسی بھی پرے وغیرہ کو جب یہ انجیکٹ کرتا ہے تو اس کو مار دیتا ہے، ایون ہیومن کو بھی یہ مار سکتا ہے. اچھا سی ہارس جو ہے یہ بھی بونی فشز میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک خاص پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اس کا جو میل ہے تو اس میل کی ایبڈومن میں خاص پوچ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے. جب ایک فرٹیلائز ہو جائے تو یہ اس فرٹیلائز ایگز کو اٹھا کے اپنے پوچ میں رکھ لیتا ہے اور فرٹیلائزیشن تک وہ اس کو اسی پوچ میں رکھتا ہے. اسی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ جو سی ہارس کا جو میل ہے تو وہ پریگننٹ ہوتا ہے. تو یہ غلط کنسیپٹ ہے. ایگز جو ہیں تو وہ باہر فرٹیلائز ہو جاتے ہیں یا پھر اس کو اس پوچ کے اندر لے کے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ ہیچ ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے. اچھا سی ہارس جو ہے ان کا اس کے کوئی ٹیتھ نہیں ہوتے اور وہ پورے فوڈ کو کیا کر سکتا ہے ڈائریکٹلی سالو کر سکتا ہے، اندر لے کے جاتا ہے. اچھا ڈینجرس فشز میں مور ایل جو ہے تو یہ کافی خطرناک ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے ٹیتھ جو ہیں تو وہ کافی بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ الیکٹرک ایل جو ہے تو الیکٹرک ایل جو ہے تو یہ ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس سے آپ ایک موٹر بھی رن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی ہیومن وغیرہ کو یا ہارس کو وغیرہ کو
یہ جھٹکا دے دیں اپنے الیکٹریسٹی سے تو اس کو بے ہوش بھی کر سکتے